أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت، المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت، فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل بريته وخاتم رسله وأمين وحيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الذاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، ومن كلام لخالق السماوات والأرضين على رسوله الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن كلام لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حق صلوات. فلسفه
بیان تاریخ یعنی تاریخ بیان کرنے کا مقصد جو ہے حصول عبرت ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی یہ مختصر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت سے کام لیں. لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، گزشتہ امتوں کے تاریخ میں صاحبان دل کے لیے عبرت ہے. اس حقیقت قرآنی کے پیش نظر ہم ان ایام میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مختصر مختصر اس لیے اگرچہ یہ تاریخ 75 دنوں پر مشتمل ہے، 75 دنوں پر، لیکن قیامت تک قابل تفسیر و بیان ہے. اس لیے مختصر حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کا. اور بیان تاریخ کا فلسفہ عبرت ہے تاکہ تاریخ کے تلخ اور ناگوار حوادث تکرار نہ ہو جائے. فلسفہ یہی ہے. تو آپ کی خدمت میں وہ نکات ہم بیان کر رہے ہیں کہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے نورانی خطبہ میں کن عوامل و اسباب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان عوامل و اسباب کی وجہ سے امت زوال کے شکار ہو گئی. تو کچھ عوامل آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں بیان ہوئے. آج کی مجلس میں کوشش کرتا ہوں 2-4 عوامل اور بیان ہو جائے. ایک عامل یہ ہے کہ امت نے پیغمبر کے رحلت کے بعد سران قبائل نے، انصار و مہاجرین نے، بڑے بڑے اسلام کے دعویداروں نے یہ کوشش کی کہ مکتب اسلام بے دفاع ہو کے رہ جائے. زوال کب ہوتا ہے؟ زوال اس صورت میں کہ حریم مکتب سے دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو. تو جس مکتب کا کوئی مدافع اور اس کے عقیدتی حدود سے، سرحدوں سے دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو تو کل ارض الخالیہ، بے وارث خالص زمین کی طرح ہے کہ جو چاہے قبضہ جما سکتا ہے اس کو اوپر. یہ ایک حقیقت کا نام ہے. کسی مکتب میں دفاع کرنے والا نہ ہو، البتہ عقیدے سے دفاع کرنے والا، حقیقت مکتب سے دفاع کرنے والا نہ ہو تو اس صورت میں کارض الخالیہ ہے، خالی زمین کی طرح ہے جس کی کوئی وارث نہیں ہے. جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق اس پر اپنا قبضہ جما سکتا ہے. تو پیغمبر کے بعد یہ کوشش ہوئی کہ مکتب بے وارث ہو کے رہ جائے. یہ کوشش ہوئی نا. اب مکتب کو بے وارث بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک مرتبہ اصلاً مفہوم وراثت کو مٹا دیا جائے کہ پیغمبر کے بعد مفہوم وراثت دین یا بالفاظ دیگر مکتب میں جو امامت و رہبری کا کنسپٹ ہے اس کو مکمل مٹا دیا جائے. یہ اور کوشش ہوئی جیسا کہ آج بھی تقریباً اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امامت و رہبری کا مسئلہ خدا نے اور پیغمبر نے امت پر چھوڑا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا امام بنائے اور جس کو چاہے اپنا رہبر بنائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نصوص اسلامی سے اور متن اسلامی سے ان کنسپٹ کو مٹانا چاہا انہوں نے، اور حقیقت میں ایسا ہی کیا. ہزاروں کے تعداد میں روات نے تواتر کے ساتھ حدیث غدیر کو نقل کیا تھا. اور حضرت علامہ امینی عزیزان محترم دین کے لیے اگر کام کرنا چاہے نا
اس طرح کام ہو سکتا ہے۔ علامہ امینی کو پتہ چلا کہ ایک روایت غدیر کے بارے میں ہندوستان کے کسی کتاب خانے کے اندر کسی کتاب میں کسی سنی نے ایک روایت غدیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، تو جولائی کے مہینے میں نجف سے سفر کرتا ہے ہندوستان، 3 مہینہ اس گرمی کے حالت میں وہ اپنا وقت ہندوستان میں گزارتا ہے۔ عاشق علی اسے کہا جاتا ہے۔ جب واپس نجف تشریف لاتے ہیں تو علماء پوچھتے آغا صاحب آپ نے تو گرمی کے 3 مہینے ہندوستان میں گزار دیے ہیں، موسم کیسا تھا؟ تو علامہ امینی نے کہا جب آپ نے موسم کے بارے میں پوچھا تو میں متوجہ ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ موسم گرم تھا یا سرد تھا۔ عشق علی سے کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے عشق میں اصلاً پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گرمی کے موسم میں رہ رہے ہیں یا سردی کے موسم میں رہ رہے ہیں۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب شریف الغدیر میں ہزاروں سنی روایت سے حدیث شریف غدیر کو نقل کیا ہے۔ اب انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کروں روایات کے باوجود، نصوص قرآنی کے باوجود، رحلت پیغمبر کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی کہ مکتب کا کوئی وارث معین نہ ہو جائے اور بے دفاع رہے مکتب۔ واقعاً کوئی وارث معین نہ ہو تو کون دفاع کرے گا مکتب سے؟ جس کا دے انحرافات پیدا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، فساد پیدا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ عقیدتی سرحد سے دفاع کرنے کے لیے وارث کی ضرورت ہے اور وارث مکتب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب ذمہ دار اگر اس کا تصور ختم کر دیا جائے تو کون دفاع کرے گا؟ اس لیے ابتدا میں کوشش کی کہ حدیث غدیر کو سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن مفہوم میں تبدیلی لانے کی کوشش کی کہ ولایت کا معنی یا دوستی کے معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں ہے۔ اس مفہوم کے اندر جو ہے نا وہ خلل پیدا کر کے مفہوم کو توڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ مفہوم ولایت اصلا نہ رہے، اور لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو کنونس کیا، لوگوں کو تبلیغات کے ذریعے سمجھا دیا، لوگوں کے اذہان و خیالات میں تبدیلی پیدا کیا کہ اسلام میں پیغمبر کے بعد، نبوت کے بعد جو ہے نا پیغمبروں کا سلسلہ نبوت کے بعد کوئی امامت اور رہبری کا کنسپٹ نہیں ہے۔ خدا نے اور پیغمبر نے امت پر چھوڑا ہے، جس شخص کو اپنا لیڈر چننا چاہے چن لے۔ اس کنسپٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس مہم کو، اس خطرناک تصور کو توڑا ہے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بی بی نے جہاد شروع کیا کہ اگر امام وقت مجبوری کی وجہ سے اگر خاموش ہیں اور پیغمبر خدا اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو وارث مکتب کے طور پر بی بی زندہ ہے۔ بی بی نے اس مہم شروع کر دیا، ایسا مہم شروع کر دیا کہ دستگاہ حکومت ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے اور پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو کنونس کیا تھا، سمجھایا تھا کہ پیغمبر نے کسی کو ولی کے طور پر معین نہیں کیا ہے، پیغمبر نے کسی کو وصی معین نہیں کیا ہے۔ حدیث غدیر میں ولایت کا مفہوم اس طرح ہے، یہ خدا متعال نے اور پیغمبر نے امت پر چھوڑا ہے۔ اس غلیظ ترین مہم کے خلاف جب بی بی نے اپنا تبلیغ شروع کیا اس انداز میں، رات کی تاریکی میں لوگ آرام کیا کرتے تھے، بی بی حسن حسین کے ہاتھوں کو تھما کر رات کی تاریکی میں انصار و مہاجر کے گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی تھی اور یہ فرماتی تھی انسیتم حدیث الغدیر، کیا تم لوگ غدیر کو بھول گئے؟ ایک شخص کے گھر جا کر فردی تبلیغ کا ایسا جال بچھا دیا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے، ایسا اس انداز میں۔ راوی کہتا ہے مقام تعجب کہ رات کی تاریکی میں ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ دیکھو نا، انسان کے اندر بے غیرتی بھی آ جائے، دین کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن غیرت نہ ہونے کی وجہ سے، شجاعت نہ ہونے کی وجہ سے اور خوف کے مارے جو ہے نا وہ گھروں میں محبوس ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے رات کی تاریکی میں نصف شب گزر چکی ہے اور مدینے کے گلی کوچوں سے گھروں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک راوی کہتا ہے جب میں نے جا کے دیکھا تو گھر کے دروازوں پر کائنات کی شہزادی بیٹھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا رہی ہے۔ رسول کے زبان میں جب بی بی احادیث سناتی ہے تو اصحاب پیغمبر کے لیے پیغمبر کا یاد تازہ ہوتا ہے اور رسول کو یاد تازہ کر کے رو رہے ہیں۔
ایسا سلسلہ شروع کیا بی بی سلام اللہ علیہا نے کہ دشمن اس مہم میں ناکام رہے، اس مہم میں ناکام رہے کہ اب ہم مفہوم امامت اور رہبری کو تو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس مفہوم کو ختم نہیں کر سکتے تو کیا کیا جائے؟ دو راستے اور ہے، یا رہبر و امام کو قتل کیا جائے، پہلے اس مہم کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اب مفہوم کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے ہیں، بی بی نے وہ کام کیا 75 دنوں کے اندر، وہ کام تبلیغات کا وہ سلسلہ شروع کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کہ جب بی بی اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے احادیث سناتی تھی تو ساتھ حسنین بھی روتے تھے، اور ان کو دیکھ کر سب رو پڑتے تھے۔ اور حدیث دار، حدیث انا مدینۃ العلم، اور دعوت ذو العشیرے میں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث قرطاس، جتنی روایات اہل بیت کے بارے میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے امامت کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد فرمائے تھے پیغمبر نے ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی نے اپنے زبان سے سنایا اصحاب مہاجر کو، لہٰذا وہ اصلاً ان کنسپٹ کو ختم نہ کر سکے۔ سازش شروع کیا انہوں نے، اب ہم اس مفہوم امامت اور رہبری کے کنسپٹ کو نہیں ختم کر سکتے ہیں تو اصل رہبر کو صحنے سے ہٹا دیا جائے۔ کیا انہوں نے یہ ایک مہم چلایا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کو یا اجبار کے ساتھ علی سے بیعت لیا جائے، اگر علی بیعت نہ کرے تو امام وقت کو شہید کر دیا جائے۔ اس مہم میں وہ لوگ کامیاب ہوئے نہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ در زہرا پہ جمع ہوئے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ علی سے مجبور بیعت لے، اصل میں وہ علی سے بیعت لینا نہیں چاہتے تھے، علی کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین علیہ افضل الصلوات المصلین کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس مہم میں بھی وہ لوگ ناکام رہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا امیر المومنین کے ساتھ نکلی پیچھے مسجد تک، اور جب انہوں نے علی کے اختیار میں رکھ دیا کہ آپ یا بیعت کریں ورنہ قتل کر دیا جائے گا، تو بی بی نے بلند آواز میں یہ صدا دی، اے ظالموں، جب تک پیغمبر کی بیٹی زندہ ہے میں ابن عم علی کو کبھی قتل ہونے نہیں دوں گی، اگر علی کو ابوالحسن کو نہ چھوڑے تو میں سر سے چادر اتار کر بددعا کروں گی۔ یہ کہنا ہی تھا کہ مسجد کے دیواروں میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ جناب سلمان سے روایت ہے کہ مسجد نبی کی دیواریں ہوا کی طرف اٹھی کہ لوگ جو ہے نا بنیاد کے نیچے سے لوگ گزرنے لگے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر سلمان نے کہا، اے رحمت عالم کی بیٹی، اگر آپ رحمت سے کام نہ لیں تو دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ امیر المؤمنین کو نہیں قتل کر سکے چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے احتجاج کا وہ راستہ شروع کیا کہ دشمن مجبور ہو گئے۔ اب تیسرا راستہ اپنانا شروع کیا، مفہوم رہبری کو تو وہ نہ ختم کر سکے چونکہ بی بی نے تبلیغات کا عجیب سلسلہ شروع کیا تھا۔ شخص امام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی بی بی نے ہونے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جب ہم مفہوم امامت کو بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں، شخص امام کو بھی قتل نہیں کر سکتے، تو شخصیت امام کو قتل کرے۔ قتل الشخصیت اشد من قتل الشخص، کسی شخص کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کے شخصیت کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ شخص قتل ہوتا ہے، قتل الاجسام، ابدان سے جو ہے نا قتل شخصیت زیادہ مہم ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو اس کا جسم سے گردن اڑا دیا جاتا ہے، یہ قتل شخص ہے۔ ایک مرتبہ اس قدر اس کے خلاف پروپیگنڈے اور تبلیغات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ اس کو بدنام زمانہ بنا دیا جاتا ہے، یہ قتل شخصیت ہے۔ جب شخص امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں قتل کر سکے تو تبلیغات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مہم میں تاریخی شواہد گواہ ہے کہ دشمن کامیاب ہوئے۔ ایسا تبلیغات شروع کیا امیر المومنین امام وقت، ان عزیزان محترم کی پیغمبر کے بعد وہ سلسلہ شروع کیا کہ یا مفہوم رہبریت ختم ہو جائے، اگر وہ ختم نہ کر سکے تو خود رہبر قتل ہو جائے، اگر قتل نہ کر سکے تو رہبر کو اس قدر گر میں محبوس کرے تبلیغات کے ذریعے کہ وہ کچھ نہ کر سکے، اور ایسا ہی کیا۔ تبلیغاتی اس مہم میں وہ لوگ کامیاب رہے، ایسے کامیاب رہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام
صلوات پڑھیں مولا کے نام پر۔ جو 24 گھنٹے میں حدیث شریف کے مطابق 1000 رکعت نماز واجب و مستحب بھی انجام دیا کرتے تھے، تبلیغات نے امام وقت اور رہبر وقت کے خلاف ایسا کام کر دیا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں ضربت کی وجہ سے امیر المومنین شہید ہوئے تو شام والوں نے، اکثر شام والوں نے یہ کہا کہ اچھا علی بھی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ جو زینت عبادت گزار عالم ہے امیر المومنین علیہ افضل صلوات المصلین، رات کی تاریکی میں کوفہ کے نخلستانوں میں جا کر دو مناجات کیا کرتے تھے۔ آسمان کے فرشتے بھی امیر المؤمنین سے ہمصدا ہو کر روتے تھے۔ اس علی کے بارے میں اس قدر تبلیغات کا جال بچھا دیا گیا کہ لوگوں کو باور ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیں کیسے رہبر کے خلاف سلسلہ شروع کر دیا۔ اب دیکھیں اب شخص رہبر کو نہیں قتل کر سکے، مفہوم رہبری و امامت کو نہیں ختم کر سکے، تو رہبر کے خلاف، امام کے خلاف تبلیغات کا وہ سلسلہ شروع کیا۔ کیسے تبلیغ کیا رہبر کے خلاف؟ وہ حجت خدا، وہ امام کل، وہ ایمان کل، امیر المومنین علیہ افضل صلوات المصلین، مجسمہ علم و صداقت و معنویت ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ میں ایک جگہ پر عرض کر رہا تھا، جب پوچھا بھائی آپ نے جو 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بٹھایا ہے خلیفہ ثانی نے خلافت کے لیے، تو علی میں کیا کمی ہے؟ علی کو کیوں کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کہا علی میں تمام اوصاف ہے۔ تبلیغات دیکھیں، تبلیغات بھی لوگ جو ہے نا دینی رنگ ڈنگ دے کر اس کو جو ہے نا مسموم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علی میں کوئی کمی نہیں ہے، علی میں علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، تقوی بھی ہے، دیانت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کم عمری کی وجہ سے علی کے اندر سنجیدگی نہیں ہے۔ یہ اب تاریخی حقائق ہے، آپ دیکھیں تاریخ میں پڑھیں۔ نزلنی الدہر، عزیزان محترم، مسموم تبلیغان نے امیر المومنین علیہ السلام کا دل خون کر دیا۔ ہم تو ضربت علی پہ روتے ہیں نا، ضربت علی پہ اس کو مت رو۔ جب ضربت لگی تو فرماتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوگا، یہ علی کے لیے باعث خوشی ہے۔ لیکن جس پر علی نے چیخ کر رونا شروع کر دیا ہے، کس بات پہ؟ فرماتے ہیں نزلنی الدہر حتی یقال علی و فلان، زمانے کے تبلیغان نے علی کو اس طرح گرا دیا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں علی و فلان و فلان و فلان، علی کے ساتھ ان کا بھی نام لے رہے ہیں۔ شورای 6 نفری میں کون ہے؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عثمان، عبد الرحمن بن عوف۔ دنیا کے نکمے لوگوں کے ساتھ علی کا نام لے رہے ہیں، یہ تبلیغات دنیا ہیں۔ اب لوگ ایک کیٹیگری میں دیکھ رہے ہیں، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، وہ بھی اراکین میں سے اس کمیٹی کے امام کل، حجت خدا، ناطق قرآن امیر المومنین بھی ان 6 افراد میں سے ایک ہے۔ اس پر فرماتے ہیں نزلنی الدہر حتی یقال علی و معاویہ۔ افسوس پیغمبر کے بعد اول کے مقابلے میں، دوم کے مقابلے میں علی میں کیا کمی تھی؟ فرماتے ہیں کہ آج مجھے ان 6 میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ شخصیت کشی امیر المومنین علیہ السلام کا اس قدر شخصیت کشی ہوئی کہ شام میں اناق کی وجہ سے نہیں، تبلیغات کی وجہ سے لوگ قربتاً الی اللہ کہہ کر خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ شریف میرا زبان لال ہو جائے، امیر المومنین پر لعن طعن کرتے تھے شام والے۔ مجبور کر دیا امام وقت کو، رہبر وقت کو، عزیزان محترم، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں۔ فرماتی ہے کہ زبوں حالی امت کی اس وقت شروع ہوئی، پیغمبر کے بعد
جب مفہوم امامت کو نہ ختم کر سکے، جب شخص کے امام کو نہ قتل کر سکے، تو شخصیت امام کو قتل کرنے کے پیچھے لگے امت، اور اس میں کامیاب ہو گئے لوگ۔ 25 سال حجت خدا گر میں ہیں، یہ مسموم تبلیغات کی وجہ سے۔ مسموم تبلیغات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 10 آدمی نہیں تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت کر سکے۔ اور وہ حجت خدا گر میں محبوس ہو جائے، اور دنیا عدل و انصاف سے محروم ہو جاتی ہے کائنات۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحبین بصیرت عبرت حاصل کریں۔ تاریخ میں یہ تلخ حقائق ممکن ہے تکرار ہو جائیں، ممکن ہے تبلیغات کا جال بچھا جائے۔ میں کسی غرض مرض کی بنیاد پر نہیں بھروں گا، حقیقت ہے۔ مثلا دنیا میں ایک نظام اسلامی کے نام سے، حکومت اسلامی کے نام سے قائم ہوا ہے، اور ایک فرزند زہرا ولی فقی کے عنوان سے رہبریت کر رہا ہے اس نظام کا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے تھے، آج یہ پروپیگنڈے ہو رہے یا نہیں، خود شیعوں کے ذریعے، فقاہت کے اعتبار سے، مرجعیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، تجربات کے اعتبار سے ہم سنتے ہیں لوگوں میں کہ بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کل کا جو ہے نا، ایک زمانے میں ایران کا پریزیڈنٹ تھا، آج مجتہد بن گیا ہے، مرجع بن گیا ہے، فقیہ بن گیا ہے۔ یہ جہاں پر 40 کے قریب فقہاء مجتہد، دین شناس، قرآن شناس، حدیث شناس، جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو دین کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، جو کافی تسلط رکھتے ہیں دین کے بارے میں، وہ فقہاء، وہ مراجع، وہ مجتہدین کہتے ہیں کہ اس کے اندر ولی فقیہ کی صلاحیت ہے، اور مجھ جیسے کچھ نکامے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ تکرار تاریخ ہے، تکرار تاریخ۔ اب وہ تاریخ تو گزر گیا، اب یہ تاریخ تکرار ہو رہا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرے۔ واللہ جب شخص امیر المؤمنین کو نہ قتل کر سکے، جب مفہوم امامت و رہبری کو ختم نہ کر سکے، تو شخصیت امیر المؤمنین کے خلاف تبلیغات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں کامیاب ہوئے۔ دنیا کا مؤثر ترین جو ہے نا مہم، دنیا میں جو تمام قسم کے ٹیکنالوجی اگر ناکام ہو جائے تو جو ابزار کسی کو خراب کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تبلیغات اور پروپیگنڈا ہے۔ آج اگر دنیا یا غرب جو ہے، امریکہ اور امریکہ کے جو حامی اور دنیا ماننے والے اسلحے کے ذریعے دنیا اسلام کو نہیں شکست دے سکتے، یہ تبلیغات ہے، تبلیغات سو، اسلام کے خلاف، رہبران اسلام کے خلاف، اقدار اسلام کے خلاف جو تبلیغات کا سلسلہ ہے نا، یہ تکرار تاریخ ہے۔ مجسمہ یا عدل و انصاف گوشہ نشین ہوتا ہے، حتیٰ اپنے گھر والوں سے بھی دفاع نہیں کر سکتا امیر المومنین علیہ السلام۔ اطلاع حقائق ہے یا نہیں ہے؟ میں شاید کسی مجلس میں عرض کر رہا تھا، شاید کل یہاں پہ عرض کیا، مجھے معلوم نہیں ہے، کہ کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، یا علی، ایک مرد کے لیے سخت ترین مرحلہ کیا ہے ایک مرد کے لیے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ داڑے مار مار کے رونے لگے امیر المومنین، اور فرماتے ہیں راوی، تو نے سخت سوال پوچھا مجھ سے۔ ایک مرد کے لیے سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ اس کے ناموس محفوظ نہ رہے، اور ان کے ناموس پر ظلم و تشدد ہو جائے، لیکن وہ ناموس کا بھی دفاع نہ کر سکیں۔ اس سخت ترین مرحلہ ایک مرد کے لیے۔ آج بیت وحی جل رہا ہے، اور بطن زہرا میں علی کا فرزند شہید ہو رہا ہے، کائنات کی شہزادی بھی زخمی ہے، اور امیر المؤمنین حجرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ علی کے شجاعت میں کمی آئی تھی؟ علی کے شجاعت میں کمی نہیں آئی تھی۔ 25 سال کے بعد جب خلافت ظاہری پائے تو نہروان میں 4000 کے قریب خوارج کا جو قلعہ کما کیا امیر المومنین علیہ السلام، وہ شجاعت باقی علی کے اندر، لیکن دنیا کے غلط پروپیگنڈے نے، تبلیغان نے اس قدر امیر المومنین کے شخصیت کو متاثر کر دیا تھا کہ ایک حامی بھی امیر المومنین کے لیے نہیں لگے۔ ایک مرتبہ جناب صدیقہ پوچھتی ہے، آپ دیکھو شخصیت امیر المومنین کو کس طرح متاثر کیا تھا لوگوں نے۔
جب شخص امیر المومنین کو جناب صدیقہ کی وجہ سے نہیں شہید کر سکے، جب مفہوم امامت اور رہبری کو ختم نہ کر سکے، تو کس قدر امیر المومنین کی شخصیت کو متاثر کیا؟ بی بی ایک مرتبہ پوچھتی ہے امیر المومنین سے، یا ابا الحسن، میں نے سنا ہے کہ مدینہ والوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سرد آہ نکالی امیر المومنین نے، کہا یا بنت رسول اللہ، مجھے اس پر افسوس نہیں ہے کہ مدینہ والے مجھے سلام نہیں کر رہے ہیں، مجھے سلام کرنا تو چھوڑو، جب میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ یہ غلط تبلیغات کا نتیجہ ہے۔ قربتاً اللہ کے کرہاں سب غرض مرض میں مبتلا نہیں ہیں۔ کچھ لوگ عناد رکھتے تھے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے، لائن دینے والے، نقشہ تیار کرنے والے کچھ معاند محدود افراد میں ہیں، لیکن اکثریت، ہمارے استاد حضرت آیت اللہ جوادیہ عمولی کے بقول، اکثریت جاہل ہیں۔ پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو اس طرح سمجھایا تھا کہ امیر المؤمنین سے قطع رابطے کو وہ معرفت خدا اور ثواب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سب غرض مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ تبلیغات اس طرح کیا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف۔ تو جناب صدیقہ طاہرہ جب پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو مولا فرماتے جب میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ شخصیت کشی نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کو متاثر کر دیا، اور بدبختی کی شکار 25 سال اس متاثر حالت میں گھر میں محبوس رہے حجت خدا۔ اب یہ جو 75 دنوں میں جو ہے نا جو حادثات رونما ہوئے، اس میں ایک علت بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، وہ یہ ہے کہ مفہوم رہبریت کو ختم کرنا چاہیے سرے سے، کہ اصلا جو ہے نا جڑ ہی سے تصور امامت اور رہبریت ختم ہو جائے۔ جب وہ نہیں کر سکے تو کوشش کی گردن میں رسی ڈال کر مسجد کے قریب لے جا کر حجت خدا کو شہید کرے۔ جب میں بانی بنا، بی بی فرماتی ہے، جب میں نے نہیں کرنے دیا تو پھر شخص امیر المومنین کو شہید ہونے نہیں دیا، تو پھر ایسا کام شروع کر دیا کہ باہر سے امیر المومنین کے خلاف تبلیغات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ تبلیغاتی مہم میں کامیاب ہوئے۔ 25 سال میں جو امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ میں وہ علی ہوں، لقد تقمصها ابن ابی قحافة وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب عن الرخاء ينحدر عن السیل ولا يرقى الی الطیر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں علم و معرفت کا سمندر ہوں، اس سمندر سے تشنگان معرفت اس آب زلال سے سیراب ہو جاتا ہے۔ علی علم خدا کے اس چوٹی کا نام ہے کہ فکر انسانی کا پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ وہ علی 25 سال گھر میں ہے، اباذر و سلمان و مقداد 5 اصحاب کے علاوہ چھٹا آدمی نہیں تھا جو علی سے رجوع کرے۔ مسموم تبلیغات نے کیا ہے، قطع رابطہ کیا وقت کے رہبر کے ساتھ، رہبر وقت کو تنہا چھوڑا، وہ بھی 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 سال 5 سال کے لیے نہیں، 25 سال۔ اب قیامت تک روتے رہے، کوئی چارہ نہیں۔ اب جو بدبختیاں دنیا میں ہے نا، جو ناانصافیاں دنیا میں ہے، جو بے عدالتی دنیا میں ہے، جو قتل و غارت دنیا میں ہے، جو غلط قسم کے غیر خدائی ازمس دنیا میں حاکم ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کبھی آپ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں، دنیا بہت تبلیغات کرے گی۔ امام خمینی کے بعد جب رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو بعنوان رہبر انتخاب کیا، تو سب سے پہلے CNN اور BBC نے کہا تھا کہ کل تک تو ایک حجت الاسلام اور پریزیڈنٹ کی حیثیت رکھتا تھا، آج رات یہ مجتہد بن گیا ہے، آج رات مجتہد بن گیا ہے۔ یہ ہماری اجتہاد اور ہماری ولایت کا اعلان کیا غرب سے ہوتا ہے، دشمن سے ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جو ہے نا مرجعیت اور رہبریت کا اعلان وہ کرے؟ ہمارے دین شناس لوگ ہوتے ہیں، مجتہد و فقہا، تو وہ انتخاب کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ہوا میں فکری خلا میں اور شیطانوں کے حلقوم میں یہ آواز آج تک گونج رہی ہے ولی امر مسلمین کے خلاف۔ یا ان کے عمر کے اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں، یا علم کے اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں، تاکہ اس کی شخصیت خراب ہو جائے اور لوگ اس کی طرف رجوع نہ کرے، تو پھر نظام اسلام کے خاتمے کے لیے ان کا آسان ہو جائے گا ان کے لیے۔
جب کچھ نہ کر سکے تو اس کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس عزیزانہ محترم میں زیادہ طول نہیں دوں گا, اسی نقطے میں کافی وقت لیا. آج 45 منٹ سے زیادہ ہو رہے ہیں, میں تمام کر رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ اور 2-3 نقاط بیان کروں, لیکن ایک نقطہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک علت جو بی بی بیان فرماتی ہے کہ پیغمبر کے بعد مشکل میں جو امت پڑ گئے ہیں, سکوت علماء. علماء سے مراد جاننے والے, یہ آبا قبا والے نہیں, جو حقائق کو جانتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث سن چکے تھے, اہل بیت کے بارے میں, جناب صدیقہ کے بارے میں, فدق کے بارے میں, ولایت امیر المومنین کے بارے میں. جو حضرات پیغمبر سے روایت سن چکے تھے, سننے کے باوجود انہوں نے سکوت اختیار کیا. میں کل ذرا شاہ فیصل میں بھی یہ حدیث سنا رہا تھا کہ حدیث پیغمبر ہے الساکت, بلکہ یہاں پہ مجھے ڈیرہ میں عرض کر رہا تھا کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس. وہ شخص جو جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کرتا ہے, وہ خود خاموش شیطان ہے. خاموش شیطان. خاموش شیطان سے مراد ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہے, اس کے سکوت دیکھ کر لوگ خود بخود خراب ہو جاتے ہیں. مثلا معاشرے میں فساد کا دورہ ہے نا, میں بعنوان عالم دین کچھ نہ بولوں تو مجھے دیکھ کر بہت سارے لوگ خراب ہو جاتے ہیں. آغا صاحب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اگر یہ برا ہے تو آغا صاحب کو پہلے آگے آنا چاہیے. آغا صاحب خاموش ہے, لہٰذا ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, میری خاموشی ان کے لیے حجت بنتا ہے. تو اس لیے الساکت عن الحق, جو حق کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہے جاننے کے باوجود, شیطان اخرس, وہ گنگا شیطان ہے. گنگا شیطان, خاموش شیطان ہے. اور دوسری حدیث میں کتاب شریف تہذیب میں شیخ توسی چھٹے امام علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ من ترک انکار المنکر فہو میت بین الاحیاء. جاننے کے باوجود, علم رکھنے کے باوجود جو نہی عن المنکر نہیں کرتا, برائیوں سے نہیں روکتا, فہو میت بین الاحیاء, وہ زندوں کے درمیان مردہ ہے. زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے حقیقت میں, جان نہیں ہے اس کے اندر, روح معنوی نہیں ہے. بی بی فرماتی ہے کہ جاننے والوں نے جو سکوت اختیار کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, اگر وہ سکوت اختیار نہ کرتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی امت کی. جاننے کے باوجود بی بی جب دروازہ کھٹکھٹا کر احادیث سناتی تھی, روتے تھے لوگ, لیکن میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اصطلاح میں وہ حقیقت میں معرفت کا آنسو نہیں تھا, گریہ تھا اپنے جانوں کے اوپر. روتے تھے لیکن سہنے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ پتہ ہے, سب کچھ پتہ. اسی لیے وجدان اور ضمیر کے عدالت گاہ میں بی بی نے ان افراد کو کھینچا ہے. یا معشر النقیبہ واعزاد الملہ وحزنۃ الاسلام ما هذه الغمیزۃ فی حقی. اے امت کے جاننے والے چنے ہوئے سرکردہ افراد جو مختلف میادین میں اسلام کے پشت بناہ بن کر پیغمبر کے ساتھ ہیں, ما هذه الغمیزۃ فی حقی, میرے حق چھننے کے باوجود خاموش کیوں ہیں؟ ما هذه الغمیزۃ فی حقی. عدالت ضمیر اور وجدان کے عدالت میں پیش کیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایسے افراد کو. تماشا بن کے بیٹھ گئے وہ لوگ جاننے کے باوجود. اب جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ مجرم نہیں ہیں, لیکن جاننے کے باوجود, اسی لیے عنوان دیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سکوت عالمان. جاننے والوں نے سکوت اختیار کیا کہ گھر جل رہا ہے, حق فاطمہ غصب ہو رہا ہے, امیر المومنین گوشہ نشین ہو رہا ہے, حبل المتین کے گردن میں رسی ڈال کر کشاں مسجد جبری بیعت کے لیے لے جایا جا رہا ہے, حسنین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہے ہیں, آل محمد کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے, اقدار پیغمبر پامال ہو رہا ہے, قرآن کی حرمت کا پاس نہیں رکھا جا رہا. جاننے کے باوجود علماء طبقہ خاموش ہے. یا معشر النقیبہ واعزاد الملہ وحزنۃ الاسلام ما هذه الغمیزۃ فی حقی.
آج بھی شاید یہ تاریخ تلخ تجربات ہیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ شاید کسی بھی معاشرے سے دانشمند طبقہ جاننے والے، چاہے وہ اس لباس میں ہو یا نہ ہو، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، کلینک کا ڈاکٹر ہو، مدرسے کا عالم ہو، مسجد کا خطیب ہو، اہل تصنیف و تالیف ہو، جو جانتے ہیں، حالات کو سمجھ سکتے ہیں، تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہیں، اور جناب علیم اہل مطالعہ ہے، جاننے کے باوجود حقائق سے چشم پوشی کرے، تو سمجھ لے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطاب ان سے بھی ہے. آج بھی حق کے مقابلے میں خاموش رہے تو سمجھ لے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو جانتا ہے، حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت کا نام سنا ہوگا، سید العارفین، امام الفقہاء، آیت اللہ العظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ دین کا بول بالا ہو جائے گا اس وقت ہر شخص جو کچھ جانتا ہے اپنے علم پر عمل کرے. جو کچھ جانتا ہے، ایک پائے کا عالم دین اپنے علم کے مطابق، ایک نچلے سطح کا عالم دین شخص اپنے معلومات کے مطابق، ہر شخص جس دن اپنے معلومات پر عمل کرنا شروع کر دے اس وقت دنیا کا جو ہے نا وہ نظام سدھر جائے گا. علم کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں. اب یہ سختی آئی امت پر. بی بی فرماتی ہے کہ سکوت علماء نے یہ حشر کر دیا اسلام کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بس صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فرصت نہیں ہے اور ایک نقطہ اور بیان کروں گا، وقت نہیں ہے اس کے علاوہ، چونکہ بہرحال ایام شہداء بھی منا رہے ہیں، مناسبت بھی ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بی بی فرماتی ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد روح شہادت طلبی ختم ہو گئی ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے نا. جس قوم ملت سے جذبہ شہادت طلبی اگر ختم ہو جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاد و شہادت کے ذریعے دین زندہ ہے. اور جس دن ہم شہادت طلبی اور جہاد سے دور ہو جائیں ذلیل ہو کے رہ جائیں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ. جہاد کرنا راہ خدا میں، جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے خواہ مخواہ کسی کو قتل کر دیں، یہ تو دین بھی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاد سے مراد کہ سعی و تلاش میں رہے دین کے معاملات اور دین کے مسائل میں. اور جہاں کہیں یہ منحصر ہو جائے کہ آپ کا شہادت پیش کیے بغیر دین نہیں بچ سکتا ہے تو وہاں شہادت کا موقع آتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ. جہاد جو ہے جنت کے ابواب میں سے ایک باب کا نام ہے. من ترکہا رغبتا عنہ. کوئی پش کرے جہاد سے، شہادت سے، البسہ اللہ ثوب ذل. خدا اس کو ذلیل بنا کر رہے گا، ذلت کا لباس پہنائے گا. ذلیل ہوئے بغیر نہیں رہتا. کیسے ذلیل ہوتا ہے بتاؤں آپ کو. میں تاریخی واقعہ سناتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. عبداللہ ابن عمر کا نام سنا ہوگا آپ نے، خلیفہ ثانی کا بیٹا. البتہ مختلف جگہوں پر کسی حد تک اعتدال کے ساتھ پیش آیا ہے، بعض جگہوں پر البتہ فکری انحراف ضرور تھے. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا کے صلوات پڑھے. کربلا کے اس تحریک میں جن لوگوں کو اسپیشل نام لے کر اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیا ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھا. عبداللہ ابن عمر کو بھی یہ خوبصورت یہ ہے کہ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے، سنی عالم دین نے. عبداللہ ابن عمر کو بھی خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے. عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا مولا کو. بعض روایت کے مطابق وہ مدینے میں تھا. شفہان مولا نے اس سے ملاقات کی اور دعوت دیا کہ کربلا کے اس تحریک میں شامل ہو جائے. تو اس نے ہمارے بزرگ قبلہ علامہ صاحب کے اصطلاح کے مطابق غیر جانبداری کا اعلان کیا. میں غیر جانبدار رہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں. اچھا، امام نے اپنا اتمام حجت کر دیا اور امام علیہ السلام نے اس کو خبر دے دیا کہ آج امام وقت کے حکم پر تو نے لبیک نہیں کہا ہے اور اس عظیم فیض سے اپنے آپ کو تو نے محروم کر دیا ہے، تو یقیناً ایک دن تم ایسا ذلیل ہو جائے گا جس کا اندازہ تمہیں بھی نہیں ہے. امام وقت کو ٹھکرایا نا.
حجاج کا دور آتا ہے، حجاج ابن یوسف کا دور آتا ہے۔ جب اس نے سنا کہ حجاج اپنے زور سے جابرانہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں تو اس کو خوف ہو گیا کہیں اس کا تلوار مجھ تک نہ پہنچے۔ رات کی تاریکی میں حجاج ابن یوسف کے گھر چلے جاتے ہیں عبداللہ ابن عمر، اور حجاج نے کہا کہ نصف شب گزر گیا ہے، اس وقت تمہارا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے، بھائی دن آنے دو، ابھی رات کی تاریکی ہے، میرے سکون خراب ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر حجاج سے کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ امام وقت کا بیعت کیے بغیر ممکن ہے اگر میں رات کو مر جاؤں تو میں بے امام مروں گا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کا معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت لے کے جاتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میں رات اگر مر جاؤں تو میں بغیر معرفت امام کے مروں گا، لہٰذا رات کی تاریکی میں آیا ہوں میں آپ سے بیعت کروں۔ تو اس نے سنا ہوا تھا حجاج نے کہ امام حسین نے جب ان کو دعوت دی تو اس نے رد کیا تھا، کہا اچھا بعض اوقات ظالم انسان بھی حق بات کرتا ہے، کام حق نہیں کرتا ہے، بعض اوقات حق بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے فرزند رسول کے بیعت سے انکار کیا تھا نا، آج امام وقت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں میرے سکون خراب کرنے آیا ہو تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں میں بیعت کرے، جا کے میرے پاؤں پہ جا کے بیعت کرے۔ حجاج اپنا پاؤں آگے کھینچتا ہے، خلیفہ ثانی کا بیٹا اپنا چہرہ ظالم وقت کے پاؤں پہ رکھ دیتا ہے۔ جب رکھا تو اس کو سید الشہداء کا وہ کلام یاد آیا عبداللہ ابن عمر کو کہ مولا نے فرمایا تھا تو نے امام وقت کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو ایک دن تم ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من ترکہا رغبۃ عن البسہ اللہ ثوب الذل، یہ لباس ذلت یہی ہے، ایسا ہوتا ہے آقا صاحب۔ کوئی شخص راہ جہاد و شہادت سے اپنے آپ کو دور کرے ایک دن ذلیل ہوئے بغیر نہیں رہے گا وہ۔ شہداء کے ایام منا رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد شہادت طلبی کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ مجاہدین وہ شوق شہادت میں جو ہے نا وہ غرق اصحاب پیغمبر یاران پیغمبر، ایک دفعہ رحلت پیغمبر کے بعد شہادت و جہاد تو چھوڑو، خوف کے مارے گھر سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ جیسے 10 آدمی بھی ہوتے نا شوق شہادت اور جہاد رکھنے والا تو امیر المومنین قیام کرتے ہیں۔ شہادت سے دوری بدبختی کے سبب ہے آغا صاحب۔ قرآن مجید نے مقام تعجب یہ ہے نا، جس قدر شہید اور شہادت کے بارے میں فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں کسی اور کے بارے میں بیان نہیں ہوئے۔ حضرت آیت اللہ جوادی ہمارے استاد تفسیر فرمایا کرتے تھے کہ ایک آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ یہ جملہ اس قدر عظیم ہے کہ قیامت تک تفسیر کرے تب بھی کم ہے شہید کے بارے میں۔ شہید کو مردہ مت کہو، وہ خدا کے پاس ہے، یہ عظیم المرتبت ہے۔ آقا فرماتے خدا کے پاس ہونا اس قدر وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ قیامت تک تفسیر کرے تب بھی کم ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شہید کو کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ لماذا سمیت الشہید شہیدا، شہید کو کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ شہید شاہد سے لیا ہے، شاہد سے، شاہد اسم فاعل ہے کلام عرب میں، شہید صفت مشبہہ کہتے ہیں ادبیات عرب میں۔ اسم فاعل میں دوام نہیں ہے، صفت مشبہہ میں معنی دوام اور دائمی کا معنی رکھتا ہے۔ شاہد اور شہید کا مفہوماً معنی ایک ہے، تو شاہد 2 معنی میں ہے، ناظر کے معنی میں بھی آیا ہے، گواہ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو شہید کے اندر یہ دونوں مفہوم ہیں۔ شہید گواہ بھی ہے، کس چیز پر گواہ ہے؟ دین کی حقانیت پر، دین کی حقانیت پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شہید گواہ ہے۔ اور ناظر کا معنی کس چیز میں ہے؟ قیامت تک جس ہدف کے لیے شہید نے اپنا خون دیا ہے اس ہدف کی حفاظت پر ہمیشہ ناظر ہے۔ ایران میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ گڑبڑ جب شروع ہو جاتا ہے، رہبر معظم انقلاب اسلامی فرمایا کرتے تھے کہ خون شہید نے، شہداء کے خون نے انقلاب کا انشورنس کیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی انقلاب کو، اس لیے کہ ناظر ہے شہداء۔ کیسے ناظر ہے؟
جب کوئی گڑبڑ کرنے لگتا ہے تو 5 لاکھ شہداء کے ورثہ اٹھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے اس انقلاب کے لیے خون دیا ہے، ہم آرام سے ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ یہ برکت شہداء ہے۔ قوموں کی زندگی مربوط ہے شہداء سے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے ایک اسلامی دانشمند سے، وہ کہتے ہیں کہ دین سمجھانے، دین بیان کرنے، دین پھیلانے کے بہت سارے انداز ہے نا۔ خطیب اپنے فصاحت و بلاغت کے ذریعے دین پھیلاتا ہے، دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تصنیف و تالیف کے مالک حضرات جو ہے اہل قلم، اپنے قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تالیف کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے دین بیان کرتے ہیں۔ انداز مختلف ہے نا، ہاں، کوئی بیان کے ذریعے، کوئی خطابت کے ذریعے، کوئی قلم کے ذریعے، کوئی تحریر کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن شہید کون ہیں؟ فرماتے ہیں وَالشَّهِيدُ يَتَحَدَّثُ بِلُغَةِ الدَّمِ، لیکن شہید خون کے زبانی گفتگو کرتا ہے، اور جو تاثیر زبان خون میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے شہید اسلام علامہ باقر الصدر کا وہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، فرماتے ہیں کہ کوئی فرد سو جائے تو پانی کے چینٹوں سے جگایا جاتا ہے۔ فرد سو جائے، ابھی مریض میں کوئی کسی کو نیند آئے تو پانی کے ذریعے اس کو جگایا جائے گا۔ اگر ہماری طرح ملت سو جائے تو خون کے چینٹوں سے جگایا جائے گا۔ فرد سو جائے تو پانی کے چینٹوں سے، اگر قوم ملت سو جائے تو خون کے چینٹوں سے ہی جگایا جا سکتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے خون کے اندر، خون شہداء۔ اب عزیزان محترم کی حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ امت اسلامی پیغمبر کے بعد ان کے لیے وہ دور استرجاعی شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک علت ہے کہ شہادت طلبی اور جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک ابوذر، صرف ایک ابوذر جو اس میدان کا مرد مجاہد بن کر کل حکومت کے لیے دردسر کا باعث بنا، راہ جہاد مسدود کر دیا لوگوں نے۔ 7واں امام حضرت امام کاظم علیہ السلام ایک چرواہا چوپان جو ہے وہ اپنے بیڑ بکریوں کو چروا رہے تھے۔ امام ہفتم کا گزر ہوا وہاں سے، تو اس مومن نے امام سے سوال کیا، ابن رسول اللہ، آپ ائمہ علیہ السلام خاموش کیوں ہیں، قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا نے فرمایا کہ تمہارے سامنے کتنے بیڑ بکری ہیں؟ اس نے گننا شروع کیا، مولا 14 ہیں۔ اسی کے برابر بھی سچے عاشق اور سچے پیروکار ہمیں ملتے ہیں تو ہم راہ خدا میں قیام کرتے ہیں۔ راہ جہاد و شہادت کو چھوڑ دیا لوگوں نے، چھوڑ دیا تھا۔ ایک شخص 5 افراد بھی کامل امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی فرماتی ہے کہ اصلاً وہ مجاہدین بالکل گھروں میں محبوس ہو گئے ہیں۔ وہ جہاد کرنا، جان دینا، خون دینا تو چھوڑ، ایک بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یا خوف کے مارے یا غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قوموں کی زندگی شہادت میں ہے۔ ابھی ہمارے برادران جو ہے نا ایام شہداء منا رہے ہیں، آپ بھرپور تعاون کریں اور بھرپور شرکت کریں۔ واقعاً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یاد شہداء کو، جو لوگ اپنا خون دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، اب حداقل ورثہ شہداء کا خیال رکھیں۔ ایک ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے آپ کے اور ہمارے۔ ملت کی وہ شہداء جو دین کے پرچار کے لیے اپنے جان دے چکے ہیں، ان کو کسی وقت آپ فراموش نہ کریں۔ آپ آج ایران کے اندر اگر اتنی طاقت ہے نا، ٹیکنالوجی کی طاقت نہیں ہے، طاقت شہداء ہے، طاقت شہداء۔ قوموں کے اندر اگر افسوس ہمارے ائمہ کتنے مظلوم تھے، آپ اندازہ کریں کتنے مظلوم تھے ائمہ۔ امیر المومنین کی شخصیت کشی میں کتنے لوگوں نے اپنا سرمایہ گزاری کیا۔ پتہ ہے آپ کو، علی کے لیے 5 آدمی نہیں ملے، 5 آدمی، لیکن آفرین ہو ایرانی قوم پر کہ ایک مرجع تقلید جو علی کا فرزند ہے اور علی کا غلام ہے امام خمینی، اس کے کہنے پر 5 لاکھ لوگوں نے جان دیا، 5 لاکھ۔ اور آج پورے دنیا کے تبلیغات اور پریشر کے باوجود ایران زندہ ہے، تو یہ خون شہداء کی وجہ سے ہے۔ ملتوں سے اگر ملتیں، اگر قومیں اپنے شہداء کو بھول جائے
اور شہداء سے بے تفاوت ہو جائے تو پھر شکست اس کا نصیب میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان محترم، بس تمام کر رہا ہوں میں، 1 گھنٹہ پورا ہو رہا ہے، آگے بھی مجلس ہے کہ وہ مجلس بھی ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ گفتگو ہماری جو ہے ناقص بی بی سلام اللہ علیہ کے نکات بہت زیادہ ہے، علل و اسباب شکست امت کے حوالے سے 75 دنوں میں۔ بہر یہ آخری مجلس ہے آج، لذا میں اپنے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ حضرت زہرا اس حقیقت کا نام ہے جن کے ذریعے قیامت تک دین سالم اور دین بچا ہوا ہے۔ ویسے ہی نہیں فرمایا پیغمبر نے فداہا ابوہا، فاطمہ وہ ذات ہے کہ بیٹی میں فدا ہوں تم پر، فداہا ابوہا۔ پیغمبر احترام سیدہ کو واجب سمجھتے تھے، اس لیے پیغمبر کو پتہ ہے قیامت تک اگر اس نظام کو بچایا ہے تو بی بی نے بچایا۔ مرحوم علامہ امینی مقدمہ الغدیر میں فرماتے ہیں کہ بی بی کی یہ کوشش نہ ہوتی تو شاید مکتب تشیع ہی اصلاً صفحہ ہاتھ سے مٹ جاتا، امکان نہیں تھا، کیونکہ 25 سال تو علی کچھ نہیں کر سکتے تھے، سیدھی سی بات ہے، ایک حقیقت ہے۔ 25 سال میں جو نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو کے جوان ہوتا جو تھا 25 سال کے اندر، 25 سال میں اصلاً مفہوم تشیع، مفہوم امامت، مفہوم دین، مفہوم قرآن میں اتقدر تحریفات پیدا کریں گی کہ لوگ کہ اصلاً دین کا نام ہی باقی نہ رہتا۔ اور امیر المومنین تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، وصیت پیغمبر بھی تھا کہ بی بی نے کوشش کی قیامت اگر دین اس طرح سالم اور زندہ ہے تو یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا کارنامہ کیا نا، وَأَنَّكُمْ سَاسَّةُ الْعِبَادِ، امام ہادی جامعہ زیارت جامعہ کبیرہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقی سیاست مدار آل محمد ہے۔ بی بی نے اپنے شہادت کے بعد بھی ظالم و جابر حکمرانوں کے منہ پہ تمانچہ مارا، قیامت تک وہ علم مظلومیت بلند کر کے چلی گئی۔ آپ کو اندازہ ہے سیاست زہرا پر؟ ابن ابی الحدید کہتے ہیں خدا کی قسم اس قدر فہیمہ تھی جناب صدیقہ طاہرہ کہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک جو ہے نا ظالم کا چہرہ روشن کر کے چلے گئی بی بی۔ اور یہ وصیت جو امیر المومنین سے یا علی غسلنی وکفنی وحننی ودفنی فی اللیل، اس وصیت کے اندر ایک بڑا سیاسی پہلو پوشیدہ ہے۔ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دے، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنائے، رات کی تاریکی میں ہنود ہو جائے، رات کی تاریکی میں دفن ہو جائے، اور میں راضی نہیں ہوں جنہوں نے ہم سے ولایت و امامت و فدا غصب کیا ہے کہ وہ میرے جنازے میں شریک ہو جائے۔ یہ ایک بڑا سیاسی بیان ہے۔ قیامت، اس لیے قیامت تک لوگ پوچھیں گے کائنات کی شہزادی ہے، رسول کی بیٹی ہے، ام الحسنین ہے، کیا وجہ ہے علی نے رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے غسل فاطمہ کا اہتمام کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے قیامت تک۔ ابن ابی حدید کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دنیا یا اہل سنت اب تک نہیں دے سکتے۔ فاطمہ کو تو یہ کہنا چاہتا ہے یا علی دن داڑے اصحاب رسول کے حضور میں عاشقان پیغمبر کے سامنے اہتمام و احترام کے ساتھ میرا جنازہ اٹھایا جائے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن یا علی مجھے رات کی تاریکی میں آپ غسل دے دیں، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنائے، رات کی تاریکی میں ہنود ہو جائیں، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ خصوصاً میں نہیں چاہتا ہوں جنہوں نے آپ پر، مجھ پر، خاندان رسالت پر، دین پر ظلم کیا ہے کہ وہ میرے جنازے کے قریب آ جائیں۔ خطرناک سیاسی فعل اور حرکت ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کہ قیامت تک کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اعلان مظلومیت اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی بی بی نے قائم و دائم رکھا دنیا والوں کے لیے۔
اور امیر المومنین نے بھی جناب صدیقہ طاہرہ کے وصیت کے مطابق وہ کام کر دیا۔ آج ہم دنیا والوں سے سوال کرتے ہیں، جو دنیا کے جو ہے نا مختلف اہل قلم مورخین یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ پر اتنے ظلم نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایران کے صفوی بادشاہوں کا جعل کردہ تاریخ ہے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ اتنے مظالم نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ پھر قبر فاطمہ کہاں پر ہے؟ کیوں امیر المومنین نے متعدد قبور بنایا؟ چھپایا کیوں؟ کس خطر کے بنیاد پر امیر المومنین نے چھپایا؟ کوئی خطر تو تھا نا، کوئی خطر تو تھا۔ اسی لیے کسی امام نے بھی، دیکھو مصلحت، کسی امام نے ابھی تک معین نہیں کیا ہے، بقیع میں ہیں، بقیع میں ہیں، بیت امیر المومنین میں ہیں، یا محراب و منبر کے درمیان میں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 3 جگہوں پر حاج زیارت پڑھتے ہیں جو خدا جن کو نصیب کیا، 3 جگہوں پر زیارت پڑھتے ہیں، اور امیر المومنین نے تینوں جگہوں پر قبر تیار کیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں مظالم نہیں ہوئے ہیں، آیا بی بی زہرا سلام اللہ، ایک سوال، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو جب علی نے مخفی انداز میں دفن کیا تو کہیں یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ حاکمان وقت جو ہے نفش قبر کریں؟ یہ خطرہ تھا، واقعی یہ خطرہ تھا کہ کچھ لوگوں نے شور و شرابہ کیا کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ پڑھنے کے حق حاکم وقت کو پہنچتا ہے نا علی کو۔ لیکن علی نے ایک ہی طرح کے کئی قبور بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ زہرا جب دنیا سے چلی گئی تو مظلوم بن کے گئی۔ بس میں تمام کر رہا ہوں۔ میں جو مرثیہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ کمپانی کا دیوان محقق اصفہانی میں وہ مسجد حسنین میں پڑھ چکا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے زحمت تمام کروں گا۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محقق اصفہانی فرماتے ہیں کہ دنیا جو ظلم فاطمہ کو چھپانا چاہتی ہے، ابن حجر نے صواعق المحرقہ میں اور بہت سارے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایران کے صفوی دور کے بادشاہوں کا جعل کردہ تاریخ ہے، نہ کوئی آگ کا مسئلہ ہے، نہ قتل محسن کا کوئی مسئلہ ہے، نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر یہ مظالم ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فاطمہ ان سے راضی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ جو دنیا انکار کرتی ہے نا، تو مرحوم آیت اللہ العظمیٰ کمپانی اپنے ایک اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا والے کب تک تم چھپاؤ گے ان حقائق کو؟ پر آپ شیعہ ہے تو یہی شعر کافی ہے قیامت تک رونے کے لیے۔ مرحوم محقق اصفہانی فرماتے ہیں والباب والجدار والدماء شہود صدق علی ما بہ الخفاء، در و دیوار اور در و دیوار کے درمیان گری ہوئی خون اس حقیقت پر دلیل ہے جس کو دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے۔ والباب والجدار والدماء شہود صدق علی ما بہ الخفاء، اس در و دیوار کے درمیان جو پاکیزہ خون گری ہے وہ برہان قاطع ہے مظلومیت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر۔ آپ شیعہ ہے تو آگے آپ سن سکو گے۔ مرحوم محقق اصفہانی فرماتے ہیں وَجَنَى الْجَانِي عَلَى الْجَنِينِ فَانْدَكَتِ السَّمَاءُ بِالْحَنِينِ، اس ظالم نے اس جنین پر جو بدن زہرا میں تھا ایسا ظلم کیا، جب محسن شہید ہوتا ہے تو بی بی کی چیخ نکلتی ہے فَانْدَكَتِ السَّمَاءُ بِالْحَنِينِ، آسمان نے بھی فاطمہ کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم اجرکم علی اللہ، محقق اصفہانی آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا جب در و دیوار فاطمہ پر گرایا تو فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، میں بیان نہیں کر سکتا، مگر فرماتے ہیں کہ وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سلسد رہا خزانت الاسرار، جب دیوار پہ آگ لگا کے دیوار کو در و دیوار کو دھکا دی کر فاطمہ پر گرا دیا گیا تو مجھے معلوم نہیں ان نے خون فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔
وصل صدرها خزانة الاسرار، فاطمہ کے سینے سے پوچھو اسرار الہی کے صندوق عزیزان محترم، قربان فاطمہ الزہرا پر جو حریم امامت سے دفاع کرتے ہوئے چلی گئی۔ اولین شہید راہ امامت ہیں، اولین شہید راہ ولایت ہیں۔ علی کو بچایا ہے تو فاطمہ نے بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے تو فاطمہ نے بچایا ہے، ولایت کو بچایا ہے تو فاطمہ نے بچایا ہے۔ سلام ہو فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر، مدینہ میں فاطمہ ولایت کو بچا رہی ہے، کربلا میں عقیلۃ القریش امامت کو بچا رہی ہے۔ حمید بن مسلم تعجب سے کہتا ہے خدا کی قسم جب شام غریبان ہوتا ہے، خیموں میں جب آگ لگتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خاتون بار بار ایک خیمے میں کودتی ہے، باہر نکلتی ہے۔ میں نے سوال کیا اے مخدرہ، اس خیمے میں کوئی قیمتی شے چھٹ گئی ہے کہ بار بار آگ کے شعلوں میں کودتی ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے حمید بن مسلم تمہیں معلوم ہے حجت خدا جل رہا ہے خیمے کے اندر، کبھی زینب امامت کو بچاتی ہے تو کبھی زہرا بچاتی ہے۔ دین مرہون منت ہے فاطمہ زہرا اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ماں کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حق آل محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سے روزہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، سب مل کے صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے دامن سے متمسک ہو کر دعا کریں۔ بعض مریضہ نے بھی التماس سے دعا کہا ہے، ایک مریضہ ہے اور اسی طرح ایک برادر کے لیے ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کی شفا یابی کے لیے ہم سب کے حاجات کے برابری کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن سے ہم متمسک ہو جاتے ہیں۔ خدایا تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا، تجھے مظلومیت زہرا کا ہم واسطہ دیتے ہیں، بار اللہ ہم پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے مجالس جو ہے درگاہ محمد و آل محمد میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے برادران بانیان مجلس جو اس ان ایام میں ایام فاطمیہ میں ان مجالس کے اہتمام میں شریک ہے، بحق فاطمہ الزہرا ان کے جان مال عزت آبرو خصوصاً جوانی و ایمان میں ترقی عنایت فرما۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا اس مجلس میں جو بھی مومنین شریک ہیں ان کی شرعی حاجات کو برلا۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا جہاں مریضہ ہے، مریض منظورین کو بحق بیمار کربلا بحق فاطمہ زہرا شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا بار الہم جہان تشیع کو آفات زمین و آسمان سے محفوظ فرما۔ تشیع دشمن قوتیں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں دین سمجھ کر دین کے صحیح اصولوں پر گامزن ہونے کی توفیق دے، ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق دے۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا بار اللہ ہمارے مراجع اعظام علماء کرام اور اس وقت دنیا میں جو مختلف سرحدوں پر دشمنوں سے نبرد آزما ہے، آغا حسن نصر اللہ علامہ آیت اللہ العظمہ سیستانی اور ولی امر مسلم جہان آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے صاحب کو ہمارے سلوم پر مستدام فرما۔ تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا مومنین و مومنات کے صفوں میں وحدت ایجاد فرما۔ ہمیں آئندہ بھی اہتمام کے ساتھ عاشورہ حسینی کی طرح ایام فاطمیہ منانے کی توفیق دے۔ بن نبی و آلہ و صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
واسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الأبصار ومن كلام لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حق صلوات. فلسفہ بیان تاریخ یعنی تاریخ بیان کرنے کا مقصد جو ہے حصول عبرت ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی یہ مختصر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت سے کام لیں. لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، گزشتہ امتوں کے تاریخ میں صاحبان دل کے لیے عبرت ہے. اس حقیقت قرآنی کے پیش نظر ہم ان ایام میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مختصر اس لیے اگرچہ یہ تاریخ 75 دنوں پر مشتمل ہے، 75 دنوں پر، لیکن قیامت تک قابل تفسیر و بیان ہے. اس لیے مختصر حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کا، اور بیان تاریخ کا فلسفہ عبرت ہے تاکہ تاریخ کے تلخ اور ناگوار حوادث تکرار نہ ہو جائے. فلسفہ یہی ہے. تو آپ کی خدمت میں وہ نکات ہم بیان کر رہے ہیں کہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے نورانی خطبہ میں کن عوامل و اسباب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان عوامل و اسباب کی وجہ سے امت زوال کے شکار ہو گئی. تو کچھ عوامل آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں بیان ہوئے. آج کی مجلس میں کوشش کرتا ہوں 2-4 عوامل اور بیان ہو جائے. ایک عامل یہ ہے کہ امت نے پیغمبر کے رحلت کے بعد سران قبائل نے، انصار و مہاجرین نے، بڑے بڑے اسلام کے دعویداروں نے یہ کوشش کی کہ مکتب اسلام بے دفاع ہو کے رہ جائے. زوال کب ہوتا ہے؟ زوال اس صورت میں کہ حریم مکتب سے دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو. تو جس مکتب کا کوئی مدافع اور اس کے عقیدتی حدود سے، سرحدوں سے دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو تو کل ارض الخالیہ، بے وارث خالص زمین کی طرح ہے کہ جو چاہے قبضہ بریتہ وخاتم رسلہ وامین وحیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاہر
المنصور المؤيد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، ومن كلام لخالق السماوات والأرضين على رسوله الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی جما سکتا ہے اس کو یہ ایک حقیقت کا نام ہے. کسی مکتب میں دفاع کرنے والا نہ ہو، البتہ عقیدے سے دفاع کرنے والا، حقیقت مکتب سے دفاع کرنے والا نہ ہو تو اس صورت میں کارض الخالیہ ہے، خالی زمین کی طرح ہے جس کی کوئی وارث نہیں ہے، جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق اس پر اپنا قبضہ جما سکتا ہے. تو پیغمبر کے بعد یہ کوشش ہوئی کہ مکتب بے وارث ہو کے رہ جائے، یہ کوشش ہوئی نا. اب مکتب کو بے وارث بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک مرتبہ اصلاً مفہوم وراثت کو مٹا دیا جائے کہ پیغمبر کے بعد مفہوم وراثت دین یا بالفاظ دیگر مکتب میں جو امامت و رہبری کا کنسپٹ ہے اس کو مکمل مٹا دیا جائے. یہ اور کوشش ہوئی، یہ کوشش ہوئی. جیسا کہ آج بھی تقریباً اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امامت و رہبری کا مسئلہ خدا نے اور پیغمبر نے امت پر چھوڑا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا امام بنائے اور جس کو چاہے اپنا رہبر بنائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نصوص اسلامی سے اور متن اسلامی سے ان کنسپٹ کو مٹانا چاہا انہوں نے، اور حقیقت میں ایسا ہی کیا. ہزاروں کے تعداد میں روات نے تواتر کے ساتھ حدیث غدیر کو نقل کیا تھا. اور حضرت علامہ امینی عزیزان محترم دین کے لیے اگر کام کرنا چاہے نا اس طرح کام ہو سکتا ہے. علامہ امینی کو پتہ چلا کہ ایک روایت غدیر کے بارے میں ہندوستان کے کسی کتاب خانے کے اندر کسی کتاب میں کسی سنی نے ایک روایت غدیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، تو جولائی کے مہینے میں نجف سے سفر کرتا ہے ہندوستان. 3 مہینہ اس گرمی کے حالت میں وہ اپنا وقت ہندوستان میں گزارتا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتجلی بنور جمالہ علی الملک والملکوت المحتجب فی عز جلالہ بشعشعۃ اللاہوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود
वला वक्त मअदूद वला अजल ममदूद फ़तर अल-ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही अल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहन लिज़िक्रिही व तरीक़न मिन तुरुक़िल इअ्तिराफ़ लिवहदानियतिही व सबबन लिमज़ीद मिन फ़ज़लिही व दलीलन अला आलाइही व अज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़ल